علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا اور آ کے اس نے دعا مانگی، اللہم ارحمنی ورحم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحمنا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، اپنے حبیب پر رحم فرما اور اپنے حبیب کے سوا کسی اور پر رحم نہ فرما، یعنی ہم دونوں کے سوا کسی اور پر رحم نہ فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، تو نے تو رب کریم کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا ہے، رب کریم کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ پھر وہی شخص جس کو میرے حبیب نے سمجھایا تھا، وہ مسجد میں جا کے مسجد میں ایک کنارے پہ جا کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے، صحابہ کرام جو اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہا ہے، تو دوڑے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چھوڑ دو اس کو، اس کا پیشاب بند نہ کرو۔ آج کی سائنس یہ تحقیقات کرنے کے بعد یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو اور اس کو کوئی بندہ پیشاب کرنے سے روک دے یا وہ خود روک لے ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کو شدید بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ تو آج کی یہ سائنس کی یہ تحقیق ہے۔ تو جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور اپنے پاس بٹھا کے اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، یہ مسجد ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور عبادت کے معاملات کے لیے ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سمجھایا اور پھر حکم دیا کہ اس پیشاب والی جگہ پہ پانی ڈال دیا جائے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ اتنی سختیاں، اتنی شدت پسندیاں ہیں ہمارے مزاج کے اندر کہ ہماری سمجھ سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہم اسے گمراہ قرار دے دیتے ہیں، اسے ناحق قرار دے دیتے ہیں۔ والدین ہیں تو انہوں نے سوٹے اٹھائے ہوئے ہیں، اساتذہ ہیں تو انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، سوائے سختی کے ہمارے مزاج کے اندر اور کوئی چیز باقی رہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے دین کا جو مزاج ہے اس میں سختی نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ نرمی اور محبت کے ایک ایسے شعبے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں جن کا ہونا بظاہر ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے تو ایک طوائف گزری، اس نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے ہیں تو آپ کے پاس آ گئی، آپ کو تنگ کرنے لگی کہ عجیب بات ہے، اکیلے ہی کھا رہے ہو، کسی اور کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہو۔ آپ کو تنگ کرنے کا اس کا مقصد تھا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آ جا بھائی، تم بھی کھا لو۔ وہ آ گئی تو کہنے لگی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گی بلکہ آپ کے منہ والا کھاؤں گی۔ اس کا مقصد تو تنگ کرنا تھا۔ ہمارے ہاں تو ایسے لوگوں کا نام بھی زبان پر لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، نامناسب سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پاس بٹھایا اور جو آپ کے دہن مبارک کے اندر تھا، آپ کے منہ مبارک کے اندر تھا، وہی لقمہ آپ نے باہر نکالا اور اسے پیش کر دیا، فرمایا کہ لے لو، کھا لو۔ جیسے ہی اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کے اندر رکھا تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ عورت کہ جس کا تعارف اچھا تعارف نہیں تھا اور بعد کے اندر وہ سب سے زیادہ اپنے علاقے کی پاک دامن ترین عورت مشہور ہوئی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج تھا۔ آج والد کو پتہ چل جائے، استاذ کو پتہ چل جائے کہ بیٹے کے اندر، شاگرد کے اندر یہ عیب ہے تو اسے مار کے فنا کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سناؤں۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آ گیا کہ عجیب آدمی ہو، اللہ کے حبیب سے سوال کرتے ہو
اور کیسا سوال کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے ارشاد فرمایا، میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم یہ سلوک کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہی سلوک اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو تم اجازت دے دو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے؟ کہنے لگا نہیں، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ میرے حبیب نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ سلوک کرنا چاہتے ہو، اچھا وہی سلوک اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو تم اجازت دے دو گے؟ نہیں نہیں، یہ تو میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہو۔ سارے رشتے گنوائے، جو گھر کے رشتے ہوتے ہیں سارے رشتے گنوائے۔ سارے رشتے گنوانے کے بعد میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اے اللہ، میرے اس بھائی کے گناہ کو بخش دے، میرے اس امتی کے گناہ کو بخش دے، اور اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو وہ نوجوان کہ جو اجازت مانگنے کے لیے آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، انسان کائنات نے دیکھا کہ اس سے زیادہ پاک دامن کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں اگر کوئی ہمارا عزیز کسی برائی کے اندر ہو، ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، عزیز کو اس برائی سے نکال لے۔ کبھی بھی سختی علاج نہیں ہوتی، سختی کے ذریعے سے کبھی بھی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے تبلیغ کرو، تو فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 70,000 بچوں کا قاتل تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا، اعلان تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، خود سجدے کرواتا تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ میں رب ہوں، بادشاہ تھا، ظالم تھا، قاتل تھا۔ اس کو تبلیغ کرنے کے لیے میرا رب اپنے کلیم کو بھیج رہا ہے، اور اپنے کلیم کے بھائی حضرت ہارون کو بھیج رہا ہے علیہ السلام کو۔ تو حکم ہونا چاہیے تھا کہ جاؤ اور جا کے سختی کے ساتھ بات کرنا، کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ نہیں، قرآن حکیم گواہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جب میرے رب نے ان کو بھیجا تو ساتھ میں حکم دیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب تم جاؤ اور جا کے اس سے بات کرو تو تمہارے لہجے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ نرمی کے ساتھ، لینا، نرمی کے ساتھ کلیم کو کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں؟ جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسانیت کا قاتل ہے، 70,000 بچوں کا قاتل ہے، اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے میرے رب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے اور اس کا دل نرم پڑ جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے جب بھی کہی جاتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے اپنے شاگرد کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اب میں اس کو کان پکڑا دوں، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، ادھر کان پکڑ لو۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز پڑھ لے، لیکن وہ نماز اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ حق بات ہو، نماز میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نماز پڑھ لو، بات تو حق ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ میری نیت میں بھی حق ہو۔ اگر میری نیت میں یہ ہے کہ میں اس کو رسوا کروں، اس کو پریشان کروں، اس کو ذلیل کروں، تو تب بھی میری بات سے اثر نکل جائے گا۔ اثر تو میرے رب نے ڈالنا ہے نا، میں نے تو نہیں ڈالنا۔ میں نے اگر کسی کو تلقین کی کہ بھائی تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ نہ بولا کرو، میری نیت میں یہ ہے کہ میں اس کو
شرمندہ کروں گا سارے محلے کے سامنے کہ یہ جھوٹا ہے، اور سارے سب لوگوں کے سامنے کہوں گا بھائی جھوٹ نہ بولا کرو۔ اب بات تو ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن حق بات کو حق طریقے سے اور حق نیت سے جب نہیں کہا جاتا تب وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ تو آپ کسی کو تلقین کرنا چاہیں، تبلیغ کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ میں نے اس بھائی کو صحیح راستے پر لگانا ہے، اس کو رسوا نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو شرمندہ نہیں کرنا، اور پہلی نیت۔ دوسری بات کہ حق بات کو حق طریقے سے ادا کیا جائے۔ حق طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا رب اپنے کلیم سے کہتا ہے کہ میرے دشمن سے نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ اور تیسری بات کہ بات بھی حق ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو حق سمجھتے ہیں، اپنی انا سے، اپنے مزاج سے، اپنے رواج سے کسی کو حق سمجھتے ہیں اور وہ حق ہوتا نہیں۔ تو تین چیزوں کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو بندے کی بات میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو آج لاکھوں تقریریں ہوتی ہیں، لاکھوں مبلغین تبلیغیں کرتے ہیں، اساتذہ تبلیغ کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں، اثر نہیں ہو رہا۔ اثر کی مین وجہ یہ ہے کہ یا نیت ٹھیک نہیں ہوتی یا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ والدین کی نیت یقیناً ٹھیک ہوتی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ طریقہ وہ سیکھتے ہیں معاشرے سے جہاں سے وہ انہوں نے خود سیکھا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی اداروں کے اندر تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اکثر تعلیمی اداروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی، بہت تھوڑے ادارے ہوتے ہیں کہ جن سے پڑھنے والا طالب علم واقعی تربیت لے کے نکلتا ہے۔ مدرسے بھی بہت تھوڑے ملتے ہیں، سکول کالجز بہت تھوڑے ملتے ہیں کہ جن میں واقعتاً اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ وہ جب تک بندے کی خود کی صحیح طریقے سے تربیت نہ ہو، جب تک بندہ خود کسی بات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائے، تب تک اس بات کو بندہ آگے کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اپنے بارے میں کہ نماز کے متعلق ابا جی نے، والد صاحب نے، گھر کے ماحول نے، اساتذہ نے بڑی سختیاں کی لیکن زندگی میں نہیں شامل ہوئی۔ نماز کا تبھی پتہ چلا کہ جب کسی نے حق نیت سے اور حق طریقے سے اور حق ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ نماز ہے کیا۔ تو اس طرح جب بھی آپ کسی کو غلط راستے سے بچانا چاہیں، اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے ماتحت کو، اپنے بھائی کو، تو تین چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی نیت درست ہو، آپ کی نیت حق ہو، آپ کی بات حق ہو اور آپ کا طریقہ حق ہو۔ طریقہ حق کیا ہے کہ یہ خیال کریں کہ میری یہ بات جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے وہ اگلا بندہ پریشان تو نہیں ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ گانے سن رہا ہے، اب گانے سننا اچھی بات نہیں ہے، وہ گانے سن رہا ہے، پوری اس کو انجوائے کر رہا ہے، ڈیک لگایا ہوا ہے، اور آپ جا کے اس کے ڈیک کو جا کے اینٹ مار دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا سننا ناجائز ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ بھئی عجیب بندہ ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ اس برائی سے کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ ہاں آپ اس کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اس کو گناہ، جب وہ گانا سننا ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس عمل سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، ہمارے والدین کو فائدہ نہ ہو یا ہماری قبر میں فائدہ نہ ہو۔ جو بھی آپ طریقہ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے اسی موقع پہ جا کے اس کو ٹوک دیا، اس کو رسوا کر دیا، اسے پریشان کر دیا، تو اگرچہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ اپنا اثر ختم کر دے گی، آپ کا اثر ختم نہیں ہوگا، الٹا آپ نقصان کر بیٹھیں گے۔ ہمارے یہ کچھ ہوتے ہیں جن کو دین کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، دین کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ کئی ہمارے حضرات ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ بھائی وہاں آپ ڈھول بجائیں گے، بھائی وہاں ڈھول ہوگا
آپ بینڈ باجے بجائیں گے اس لیے ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ کسی کو بینڈ باجوں سے، کسی کو ڈانس سے روکنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے تعلق بنائیں، ان سے دوستی لگائیں۔ ان کے پاس بہن کی شادی میں نہیں جائیں گے، بھائی کی شادی بند کر لیں، موبائل فون بند کر لیں، سائلنٹ پہ کر لیں، کسی بھائی کی شادی میں نہیں شرکت کریں گے۔ کس لیے بھائی ہم نے نہیں جانا کہ وہاں بھائی ان کا ڈانس پارٹی کا انتظام کر رکھا ہے۔ بھائی یہ تمہیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا کیا کیا کام اس نے کرنے ہیں، تو پہلے سے اس کے ساتھ دوستی لگاتے، اس کو جا کے تحائف دیتے، گفٹ دیتے، اس کو سمجھاتے کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک سے جا کے تمہارے اوپر دین سوار ہوا کہ صوفی صاحب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم جا کے ڈھول پھاڑ دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہمارا اس عمل سے بجائے بندہ دین کے قریب ہونے کے الٹا دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کو دین پر چلائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے شاگردوں کو لائیں، تو اپنی زندگی سے سختی کو نکالیں۔ حدیث پاک پڑھیں، سیرت پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے اس کے مطابق اصلاح کریں، پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کس طرح اثر ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ سوٹے اٹھا لیں اور پٹائیاں شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اصلاح کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں اپنی بات 3-4 مرتبہ دہرا چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ بات میں اثر لانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ آپ کی بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو۔ جب تک یہ 3 چیزیں جمع نہیں ہوں گی تب تک آپ نہ اپنے بیٹے کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اپنے شاگرد کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اپنے بھائی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔